اعوذ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم المصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد واہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ بہت بہت آپ سبھی موالیان حیدر کرار، منتظرین حضرت سرکار ولی عصر حضرت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی ولادت و باسعادت اور شب برات کی بہت بہت مبارکبادی پیش کرتے ہوئے شب نیمہ شعبان کے اعمال کے سلسلے سے آپ حضرات کو واقف کرانا مقصود ہے، تاکہ شب برات کے سلسلے سے جو عمل آپ انجام دیں خدا کی خوشنودی کا سبب ہو، آپ کے لیے بھی باعث مغفرت ہو اور انشاءاللہ ہمارے لیے بھی باعث اجر و ثواب اور باعث مغفرت ہو۔ یہ رات انتہائی عظیم رات ہے، اور خود امام جعفر صادق علیہ السلام اور ان کے والد امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جس طرح سے شب قدر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عظیم رات قرار دی گئی اور ان کے شرف کا اور ان کے افتخار کا ذریعہ قرار پائی، اسی طرح سے ہم اہل بیت کے لیے فرح و انبساط کا ذریعہ شب نیمہ شعبان ہے۔ اور ظاہر ہے کہ وہ شب اس لیے بھی اور قیمتی ہو جاتی ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی پیدائش اسی کی صبح میں روز جمعہ 256، بعض روایات میں 55 ہے، 256 ہجری، اور وہ کلمہ نور سے برآمد ہوتی ہے، لفظ نور سے، کیونکہ نو کے 50، واو کے 6، 56 اور رے کے 2، تو یہی 256 ہجری علماء نے امام کی ولادت 15 شعبان المعظم اور جمعہ کا دن، اب کی مرتبہ یہ تاریخ 15 کی جمعہ ہی کے روز پڑھ رہی ہے، خدا بہت بہت مبارک قرار دے۔ فضیلت کے سلسلے میں یہ ہے کہ یہ رات انتہائی عظیم رات ہے، شب براءۃ من النار۔ اس رات کو کہا گیا ہے کہ جہنم کی آگ سے برات کا پروانہ لوگوں کو دیا جاتا ہے، ایسے افراد کی جن کے لیے واجب ہو جاتی ہے جہنم ان کے اعمال کی بنیاد پر، لیکن اس شب میں خداوند عالم انہیں بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ اسی لیے مومنین کو بھی حکم ہے چند اعمال کے کرنے کا اس رات میں۔ پہلے بات تو یہ ہے کہ جس طرح سے شب قدر میں انسان کو اس شب کو احیا کرنا، یعنی اس شب کو جاگ کر گزارنا، بیداری میں گزارنا، اس کی عظمت کے تعلق سے خود باعث اجر و ثواب ہے، اسی طرح سے بغیر کسی ذکر، بغیر کسی کام کے رات بھر جاگنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اس شب کو احیا کرنا یہی مراد ہے، یعنی جاگ کر گزارنا، اسے حیات بخشنا۔ ظاہر ہے کہ جو آدمی اس شب میں جاگے گا وہ معصومین سے جو اعمال مروی ہیں ان کو انجام دے گا۔ 3 نمازیں ہیں اور 2 دعائیں ہیں اور غسل ہے، اور اس طرح سے میں آپ کو ترتیب سے مختصراً بتا رہا ہوں۔ نماز عشاء اور مغرب سے پہلے پہلی چیز جو ہے وہ اس شب کی عظمت کے تعلق سے یہ ہے کہ غسل کرے۔ غسل کرتا ہوں میں شب نیمہ شعبان کا قربتاً اللہ، اور جیسے ترتیبی غسل کرتا ہے ویسے انشاءاللہ کرے، 3 مرتبہ سر و گردن، اور پھر دائنی طرف اور پھر بائیں طرف دھل لے، یہ غسل مستحب ہے۔ اس شب میں زیارت امام حسین علیہ السلام گناہوں کی بخشش کا عظیم ذریعہ ہے، لہذا امام حسین علیہ السلام جنہوں نے قربانی دے کر اسلام کو ہم تک پہنچایا ہے اور حیات عطا کی ہے، ان کی بارگاہ میں بھی زیارت اور ان کی بارگاہ میں بھی سلام پیش کرنا ضروری ہے، اور یہ جو ہے وہ گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ تیسری چیز، اس شب میں دعائے کمیل چونکہ عظیم دعا ہے اور اس کے مضامین بہت عالی ہیں، اور شروع ہی جو ہے وہ رحمت سے وہ دعا ہے،
اور اس میں بار بار مغفرت کی دعا کی گئی، اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء۔ اس کے بعد کہا کہ مثلا اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، یا اللہ ان گناہوں کو معاف کر دے جو دعاؤں کی قبولیت کو روک لیتی ہیں۔ یہ پروردگار اللہم اغفر لی الذنوب التی تحتک الاسم، جو عصمتوں کے پردوں کو چاک کر دیتی ہیں۔ انسان جو ستر رکھتا ہے خدا کی بارگاہ میں، کچھ ایسے گناہ ہے جب انسان کر لیتا ہے تو وہ ختم ہو جاتے ہیں پردے۔ اسی طرح سے بہت سی جو ہے وہ استغفار کی قسمیں اس میں مولا نے بیان کی۔ تو دعائیں کمیل پڑھنا، اسی طرح اس شب میں سورہ یاسین پڑھنا 3 نیت سے 3 بار بہت فائدہ مند ہے۔ ایک مرتبہ رزق میں وسعت کی نیت سے، ایک مرتبہ طول عمر کی نیت سے، اور ایک مرتبہ پورے سال تک آفات و بلیات سے بچنے کی نیت سے۔ کس کو عمر جو ہے وہ طولانی نہیں چاہیے صحت و سلامتی کے ساتھ، کس کو ظاہر ہے کہ رزق وسیع نہیں چاہیے، تو اس نیت سے ایک بار پڑھے، طول عمر کی نیت سے پڑھے ایک بار، اور ایک بار جو ہے وہ آفت و بلیات سے سال آئندہ تک۔ تو یہ ہو گئی۔ اور اسی طرح سے صلوات شعبانیہ جو امام زین العابدین صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، کوئی بہت بڑی نہیں ہے، پون ورق کے قریب میں ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور اس کے بعد جو ہے وہ شجرۃ النبوہ و مختلف الملائکہ، یہ پورے اس کے جملے ہیں۔ ہر روز شعبان میں اس دعا کو زوال کے وقت امام نے فرمایا پڑھنا چاہیے، اور اسی صلوات شعبانیہ کو نیمہ شعبان میں پڑھنا بہت فضیلت رکھتا ہے۔ تو ایک یہ ہو گئی صلوات، اور ایک روایت کے مطابق صلوات کے نزول کا مہینہ یہی ہے، اسی مہینے میں صلوات کا حکم آیا صلوات کی شکل میں، ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو اس کو سننے کے بعد ہم لوگ صلوات پڑھتے ہیں، کیونکہ اللہ، ملائکہ اور سب لوگ صلوات پڑھتے ہیں، تو مومنین کو بھی حکم ہے۔ تو ہم اس شب میں خاص طور سے اور پورے شعبان میں صلوات کی آیت کے نزول کا، یعنی وجوب کا نزول کا حکم ہوا ہے، اس لیے صلوات اس مہینے میں کثرت سے، اور شب نیمہ شعبان میں بھی کثرت سے، اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ یہ گناہوں کو جو ہے وہ ہلکا کرتی ہے اور مٹاتی ہے۔ اور اسی طرح سے جب اعمال تولے جائیں گے تو میزان میں اعمال جب سبک اور ہلکے ہوں گے تو صلوات وزن اعمال کو جو ہے وہ مضاعف کرتی ہے اور بڑھاتی ہے۔ تو صلوات پڑھنا بھی کثرت سے، استغفار کرنا کثرت سے اس شب میں وارد ہوا ہے۔ اب آپ کو میں بتاؤں گا 2 نماز، اور وہ 2 نماز ہے تو 3-4 نمازیں، لیکن یہ 2 نماز مختصر ہے۔ جناب ابو یحییٰ روایت کرتے ہیں کہ امام جعفر علیہ السلام سے میں نے فضائل نیمہ شعبان سنا، اور ان سے جو ہے وہ جب پوچھا، دریافت کیا، تو آپ نے فرمایا، میں نے کہا کہ مولا کون سا عمل بہتر عمل ہے نیمہ شعبان؟ تو آپ نے فرمایا کہ نماز عشاء کی فراغت کے بعد، اور یہ آسان بھی اور جلدی سے آدمی پڑھ بھی لے گا، 2 رکعت نماز پڑھے، نماز نیمہ شعبان پڑھتی ہوں قربتاً اللہ، 2 رکعت نماز قربتاً اللہ۔ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد جو ہے وہ سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں جو ہے الحمد کے بعد سورہ توحید، سورہ اخلاص، سورہ قل ھو اللہ، یہ تینوں ایک ہی نام ہے۔ یہ 2 رکعت نماز آسانی سے آدمی پڑھ سکتا ہے، ہر ضعیف، ہر بوڑھا، ہر کمزور ناتواں، اور وقت سے، جس کو مثلا سونا واجب اور ضروری ہو کسی مرض کی بنیاد پر، وہ بھی اس کو پڑھ سکتا ہے، کم سے کم اتنے میں شریک ہو سکتا ہے۔ تو یہ 2 رکعت نماز ہے، یہ جو نماز عشاء کے بعد فوراً پڑھی جائے گی۔ اور میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا کہ نماز نیمہ شعبان پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً اللہ، 2 رکعت قربتاً اللہ، اور الحمد کے بعد پہلی رکعت میں سورہ کافرون، اور دوسری رکعت میں سورہ قل ھو اللہ۔ اور جیسے صبح کی نماز پڑھتے ہیں، تشہد و سلام کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، اور 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ پھر اللہ اکبر۔ تھوڑا اس میں جو عام طور سے آپ تسبیح فاطمہ پڑھتے ہیں، یہ بھی تسبیح ہے لیکن ترتیب بدلی ہوئی ہے۔ تو میں نے بتایا 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔
اور اسی طرح سے پھر یعنی شب میں نصف شب سے پہلے یا نصف شب تک جب بھی چاہے پڑھے 4 رکعت نماز ہے، جس کے ہر رکعت میں الحمد کے بعد 100 مرتبہ قل اللہ۔ البتہ یہ چاروں رکعت نماز 2 رکعت کر کے نیت کی جائے گی کہ شب نیمہ شعبان کی 4 رکعت نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربت اللہ۔ اللہ اکبر کے بعد الحمدللہ کی سورہ اور اس کے بعد 100 مرتبہ قل اللہ، پھر دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 100 مرتبہ قل اللہ، تشہد سلام کے بعد نماز ختم ہو گئی۔ پھر کھڑا ہو اور وہی تصور رکھتے ہوئے اللہ اکبر کہہ کے الحمد کی سورہ پر ادھر ادھر نہ تاکے، کوئی چاروں کی نیت ایک مرتبہ باندھ لیا۔ الحمد کی سورہ پہلی رکعت میں یعنی وہی تیسری جو قرار پائے گی، اور اسی طرح سے چوتھی رکعت میں الحمد کی سورہ اور دونوں میں 100 مرتبہ، پھر گویا 400 مرتبہ قل اللہ ہے، 4 مرتبہ جیسے صبح کی نماز پڑھی جاتی ہے، یہی فرق ہے بس۔ یہ بھی نماز پڑھنے کے بعد انسان کے تمام جو ہے وہ گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور آئندہ اسے بچنا چاہیے۔ اور بڑی عظیم یہ 2 نمازیں تھیں جس کو میں نے مختصر بتایا۔ ویسے 100 رکعت بھی نماز ہے کہ جس کو موقع ہو وہ پڑھے گا، اور جس کو اٹھنے بیٹھنے کی طاقت ہو وہ پڑھے گا۔ 100 رکعت میں ہر رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ قل اللہ ہے، اور اس طرح سے مثلا 2 رکعت کر کے یہ پڑھنا بہت تفصیلی یہ چیز ہے۔ اسی طرح سے 10 رکعت بھی ہے، اور اس پہ بھی الحمد کے بعد کچھ سورہ ہیں، اور ایک سادے طریقے سے مگر کم سے کم 10 مرتبہ قل اللہ۔ مفاتیح الجنان میں تحفۃ العوام میں یہ تفصیل دیکھ سکتا ہے آدمی، اور بھی دعائیں ہیں۔ خاص طور سے میں نے بتایا تھا کہ 2 دعا ہے، تو ایک دعائے مناجات شعبانیہ ہے، وہ الگ ہے، یعنی صلوات شعبانیہ سے الگ ہے۔ اور اسی طرح سے ایک اور دعا ہے جو بڑی تفصیلی دعا ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ میں نے بتایا دعائے کمیل پڑھنا چاہیے۔ پھر اگر موقع رہے تو جس طرح سے روز جمعہ، اس کی بھی ترکیب مفاتیح الجنان میں لکھی ہوئی ہے، تفصیلی ترکیب ہے، مختصر سے ویڈیو میں بتانا مقصود نہیں ہے۔ تحفۃ العوام میں بھی جعفر طیار کی نماز ہے، اس شب میں جعفر طیار کی نماز پڑھنا بھی روایت میں ہے۔ تو جس سے کچھ نہ ہو کثرت سے صلوات پڑھے، غسل کر لے، غسل نہیں کر پا رہا ہے عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لے جو بتایا، اور پھر 4 رکعت نماز پڑھ لے۔ اگر یہ زیادہ لگے تو کیا نام ہے صلوات کثرت سے اور استغفار پڑھے۔ اور امام زمانہ کی ولادت کی شب ہے، اس لیے امام زمانہ کے تعلق سے بھی ایک دعا ہے، وہ بھی مفاتیح الجنان اور تحفۃ العوام میں ہے، اس میں مولود کا واسطہ دے کر دعا کی گئی ہے۔ تو یہ اس شب کے مختصر اعمال ہیں۔ انشاءاللہ آپ حضرات جاگیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ یوسف زہرا کے ظہور میں پروردگار سے دعا ہے کہ وہ تعجیل فرمائے، اور ہم سب مومنین کو اور تمام گنہگاروں کو ان کے احباب و انصار میں جو ہے محشور فرمائے۔ ربنا تقبل منا۔ پھر امام زمانہ کی خود اس مبارکبادی اور تبریک کو ان کی خدمت میں اور تمام مومنین کی خدمت میں انشاءاللہ اس شب کی جو شب برات ہے، اور دوسرا دن 15 کا دن ولادت امام زمانہ کا، سب کو مبارک۔